بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاری. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بحث کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اور آپ نے بارہا سنا ہے کہ یہ موضوع اسلام کے نزدیک کتنا اہم ہے۔ پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، پڑوس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے تکرار کے ساتھ فرمایا: واللہ لا یؤمن۔ کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ دیکھو ایمان کی نفی کر رہا ہے، کہا کہ وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ قسم کھا کے کہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا: الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے پڑوس کو ستاتا ہو، پڑوس کو تکلیف دیتا ہو، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہ۔ ہم اپنی جگہ نماز کے پابند رہیں، ذکر کے پابند رہیں، تلاوت قرآن مجید کے پابند رہیں، روزوں کے پابند رہیں، عمرے کرتے رہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں یہ برائی موجود ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے بچا ہوا نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کو ہم سے تکلیف ہوتی ہے، صبح تکلیف ہوتی ہے، شام تکلیف ہوتی ہے، آج تکلیف ہوتی ہے، کل تکلیف ہوتی ہے، تو پھر قسم کھا کے پیارے نبی نے کہا وہ مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو گیا، یہ مطلب نہیں، اچھا مسلمان نہیں وہ، آئیڈیل مسلم نہیں وہ، فاسق ہے وہ، کیوں؟ قسم کھا کے پیارے نبی نے کہا ہے۔ تو اس لیے پڑوس کے ساتھ ہمارے سلوک کو ہمیشہ اچھا رکھنا۔ ہمارے کسی بھی رویے سے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ ہم کیسے تکلیف دیتے ہیں پڑوسی کو؟ پارکنگ کے ذریعے۔ اس کے گیٹ کے سامنے گاڑی پارک کر دی، اس کی گیٹ کے سامنے، اس کے راستے میں گاڑی پارک کر دی، تکلیف ہے یہ۔ ہمارے گھر کا کچرا اس کے آنگن میں پڑتا ہے، یہ تکلیف ہے یہ۔ ہمارے گھر سے جو آوازیں جاتی ہیں، بچوں کی آوازیں ہو یا گھر میں ہم کچھ سن رہے ہیں، یاد رکھو قرآن مجید ہی کیوں نہ سن رہے ہوں، اتنے زور سے آواز مت رکھو کہ ان کو ڈسٹرب ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں بھی کیا تعلیم ہے؟ جیسے حدیث ہے، مسجد میں بھی اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ تعلیم ہے کہ اتنی بلند آواز سے مت پڑھو کہ تمہارے بازو جو عبادت کر رہا ہے اس کو ڈسٹرب ہو۔ چھ جائے کہ ہم موسیقی لگائیں، گانا لگائیں، پوری آواز سے لگائیں گانا، اور اس گانے اور موسیقی سے پڑوسی کو تکلیف ہو، یہ سب بالکل بالکل نہیں ہونا۔ اور سب سے بڑی تکلیف کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے اور ہم دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہماری نگاہ اور ہماری نظر کے شر سے پڑوس کی عورتیں محفوظ نہ ہوں، نعوذ باللہ۔ پڑوس کی عورت کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہوں،
پڑوس کی بچیوں کو ہم جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوں، یہ تکلیف پہنچانے کی سب سے بڑی شکل ہے۔ تو اس لیے پڑوس کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا سلوک ہمیشہ اچھا رکھنا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی سے پوچھا، سوال کیا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے 2 پڑوس ہیں۔ ایک چیز ہے، پڑوسی کسے بولتے ہیں؟ ہمارے گھر کے قریب جتنے بھی مکان ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آگے پیچھے دائیں بائیں ہمارا گھر ہے۔ کیونکہ ایک غلط فہمی بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے، ہمارے گھر سے لگ کر جو گھر ہیں بس وہی پڑوسی، یہ ایک تصور ہے۔ نہیں، جو آگے ہے وہ بھی پڑوسی، جو دائیں ہیں وہ بھی پڑوسی، جو بائیں ہیں وہ بھی پڑوسی، جو پیچھے ہے وہ بھی پڑوسی۔ ہمارے گھر کے قریب جتنے گھر ہیں وہ سب پڑوس کے حکم میں آتے ہیں۔ بعض روایتوں میں 40 گھر تک پڑوس کا حساب ہوتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، 40 گھر تک۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی سے پوچھا کہ میرے 2 پڑوس ہیں، اب میں اگر ہدیہ دینا چاہوں تو میرے ہدیے کا زیادہ مستحق کون ہے؟ پڑوسیوں میں کیا ہوتا ہے، ایک معمول ہر جگہ، آپ کے گھر کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو آپ میرے گھر بھیجتے ہیں، میرے گھر کوئی اچھی چیز بنی میں آپ کے گھر بھیجتا ہوں، پڑوس میں یہ لین دین رہتا ہے۔ خصوصاً خواتین اس کا بڑا خیال رکھتی ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی حوالے سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے 2 پڑوسی ہیں اور میرے پاس چیز اتنی نہیں ہے، سالن اتنا نہیں ہے کہ دونوں کو دے سکوں، ایک ہی کو دے سکتی ہوں میں، کس کو دوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا، اِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، جس کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے سے قریب ہو وہ تمہارے ہدیے کا زیادہ مستحق۔ مطلب جو جتنا نزدیک ہے ہم سے، جو جتنا قریب ہے، وہ ہمارے حسن سلوک کا اور ہمارے ہدیے کا اسی قدر حقدار ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، یہ بات یعنی ہندوستانی معاشرے میں اور ہندوستانی تناظر میں کہنا ضروری ہے کہ جب ہم پڑوس کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہاں مسلمان پڑوسی مراد ہے صرف، ایسی بات نہیں۔ پڑوس کے ساتھ حسن سلوک میں مذہب نہیں دیکھا جائے گا۔ ہمارا پڑوسی وہ ہندو ہو، وہ کرسچن ہو، وہ سکھ ہو، وہ بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے اور ہمارے کسی بھی رویے سے اسے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے گھر بکرا ذبح کیا، انہوں نے بکرا کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے بکرا ذبح کیا، اور کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اور جب گھر آئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے گھر والوں سے کہا، اہدیتم لجاری الیہودی، ہمارا جو پڑوسی یہودی ہے اسے یہ گوشت کا ہدیہ بھیجے کہ نہیں؟ آپ لوگ جلدی بھیجو۔ یہودی، اللہ اللہ، سمجھ رہے؟ ہاں، قرآن مجید یہودیوں کی کتنی مذمت کرتا ہے۔ دیکھو صحابی نے کیا سمجھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے، اس میں مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک ہونا ہے، کسی کو ہماری جانب سے تکلیف نہیں ہونی ہے۔ اس لیے کہا کہ ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے اس کو ہدیہ بھیجو۔ تو یہ بہت اہم تعلیم ہے بھائیوں، بہت اہم تعلیم ہے۔ ہماری رویے کی وجہ سے کبھی ہمارا غیر مسلم پڑوسی اسلام سے بدظن ہوتا ہے، بدگمان ہوتا ہے، اور کبھی الٹا بھی ہمارے اچھے سلوک کی وجہ سے غیر مسلم پڑوسی یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے
کہ میں مسلمانوں کے سلسلے میں بہت غلط فہمی کا شکار تھا، آپ کو دیکھ کر اور آپ کے ساتھ رہ کر اب میرا نظریہ مسلمانوں کے سلسلے میں بدل گیا ہے۔ اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کہاں تک اپنے پڑوسی کو اپنے اخلاق سے متاثر کرتے ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔